مدینہ کی ریاست کی باتیں کرنے والوں نے ہمارے مقدس ترین مقامات میں سے ایک مسجد نبوی کی بے حرمتی کی۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آئیے آپ کو ایک اعلان سنواتے ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے۔ کل ان کے ساتھ حرم میں یہ ڈر گئے۔ تو پلاننگ کر لی گئی تھی، اس کے بعد پلاننگ کا حصہ صرف پاکستان کی قیادت نہیں تھی، اس قیادت نے ڈائریکشنز جاری کی اور لندن سے اپنے گماشتے ڈپیوٹ کیے۔ یہ وہی گماشتے، یہ وہی سائیڈ ککس ہیں جو لندن میں اور گرد و نواح میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان جنرل قمر جاوید باجوہ، آرمی چیف، DGISI جنرل ندیم کے بارے میں مختلف قسم کے مظاہرے آرگنائز کرتے رہتے ہیں، جس میں بدترین گالیاں نکالی جاتی ہیں اور نام لے کر دشنام ترازی کی جاتی ہے۔ اور اس ایک گماشتے نے باقاعدہ ٹویٹ کیا اور بتایا کہ میں وہاں پہ جا رہا ہوں۔ اس کا کردار اس کے نام کی طرح ہے، اور اس کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے کردار کے بارے میں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کوئی اخلاقی ججمنٹ پاس نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جو ریاست مدینہ کا نام لے کر ہمارے مقدس ترین مقامات کی بے حرمتی کا بندوبست کرتے ہیں اور پاکستانیوں کو اکساتے ہیں اور پاکستانیوں کو انوالو کرتے ہیں اس کے اندر۔ یہ تضحیک اور تذلیل جو ہے یہ مہمانوں کی نہیں ہوئی۔ نواز شریف یا شہباز شریف یا ان کا جو انٹوراج تھا ان کی یہ تضحیک نہیں ہوئی۔ ان کے خلاف تو روزانہ اس سے بھی زیادہ بالٹیاں بھر بھر کے آپ گند اگلتے ہیں۔ اصل میں آپ نے جو بے حرمتی کی ہے وہ مسلمانوں کے ایک مقدس ترین مقام کی ہے، اور اب عذر یہ دے رہے ہیں کہ وہ تو مسجد نبوی تھی ہی نہیں، وہ تو باہر کا مقام تھا۔ جس طریقے سے یہ جو امپورٹڈ حکومت کے لوگ یہاں پر آئے تھے اور پاکستانی عوام نے جس طریقے سے ان کو بھاگنے پر یہاں پر مجبور کیا اور پورے مدینے کے اندر چور چور امپورٹڈ حکومت کے نعرے لگے، جس سے ان کو اپنی اصلیت پتہ لگی ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں بھی لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور جب انسان کو اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو جائے وہ کتنی مقبول کی سطح پر، وہ سب سے بہترین جگہ یہ ہے جہاں پر ہر طرف سے چور چور اور ڈاکو کے نعرے لگ رہے تھے۔ یہ عمران خان کی فتح ہے کہ کل یہ خانہ کعبہ میں جائیں گے، وہاں پر بھی ان کے خلاف نعرے بجیں گے۔ أسفرت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال عن تمكن الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض من تتبع مصادر عمليات مالية وكشف شبكات إجرامية في مناطق مكة المكرمة وعسير والمنطقة الشرقية، مكونة من 24 مقيما من الجنسية الباكستانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا ارتكاب جرائم احتيالية بذات النمط والسلوك الإجرامي استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون ريال، وذلك من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بإرسال رسائل نصية تتضمن ادعاءات وهمية كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية، وبعد إفصاحهم عنها وتزويد المحتالين بها يتم تنفيذ العمليات المالية. كما ضبط بحوزتهم على عدد 73 هاتفا متنقلا لتنفيذ جرائمهم ومبالغ نقدية تقدر ب